پردیسی ایک پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، پنجاب کی عدالت نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سابق لیکچرار جنید حفیظ کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ لیکن جنید حفیظ آخر ہیں کون اور انہیں کس جرم میں سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے، اسی ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے اس موضوع پر۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل پردیسی آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، جنید حفیظ جنوبی پنجاب کے ایک شہر راجن پور میں پیدا ہوئی ہے۔ جنید حفیظ نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پری میڈیکل میں ٹاپ کیا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن MBBS کے پہلے ہی سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کا دل طب کی کتابوں میں نہیں بلکہ لٹریچر کی رومانیت میں ہے۔ انہوں نے سن 2006 میں میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کے شعبہ میں داخلہ لے لیا۔ ان کی تعلیمی کیریئر میں حاصل کردہ اچھے نمبروں کی وجہ سے انہیں فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ امریکہ میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کرنے چلے گئے۔ انہوں نے جیکسن اسٹیٹ یونیورسٹی سے امریکی لٹریچر، فوٹوگرافی اور تھیٹر میں تعلیم حاصل کی اور پھر وطن واپس آ گئے۔ سن 2011 میں انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی انگلش ڈپارٹمنٹ میں بطور وزٹنگ لیکچرار اپنی خدمات دینا شروع کر دیں اور ساتھ ہی اپنی MPhil کی ڈگری کے لیے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کا تھیسس یعنی مقالہ ان ایتھنوگرافک اسٹڈی آف میکسولینٹی ان پاپولر سینما ان ملتان، یعنی ملتان کے مقبول سینما میں مردانگی سے متعلق نسلی جغرافیہ کا ایک جائزہ تھا۔ جنید حفیظ پر یہ بھی الزام عائد ہے کہ وہ لبرل خیالات کے لوگوں کو یونیورسٹی میں بلا کر مذہبی منافرت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ پاکستانی نژاد برطانوی مصنفہ کیسرا شہراز کے بہاؤالدین یونیورسٹی میں بلائے جانے کا بھی ہے۔ کیسرا کو یونیورسٹی کی ایک تقریب میں بلایا گیا جسے منعقد کرنے والوں میں جنید حفیظ بھی شامل تھے۔ اس تقریب کی اجازت وائس چانسلر سے لی گئی تھی اور اس سے شعبہ انگلش لٹریچر کی سربراہ شرین زبیر سمیت مختلف لوگوں نے خطاب کیا، جن میں کیسرا شہراز بھی بطور مہمان سپیکر شامل تھیں۔ اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ اس میں حفیظ نے ایسے کلمات کہے ہیں جن سے مذہب کی دل آزاری ہوتی ہے۔ 13 مارچ 2013 کو جنید کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ شعبہ انگلش کی سربراہ شرین زبیر ملک چھوڑ کر چلی گئیں۔ جنید حفیظ پر سوشل میڈیا پر مذہبی دل آزاری پر مبنی تبصرے کرنے کا مقدمہ 13 مارچ 2013 میں درج کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اپریل 2013 کو کیس کی سماعت سینٹرل جیل میں کرنے کی ہدایات جاری ہوئیں۔ مقدمے کا آغاز سن 2014 میں ہوا، جبکہ استغاثہ نے اس میں 13 شہادتیں دی تھیں، جس میں یونیورسٹی کے دیگر استاد، طالب علم اور پولیس کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ جنید حفیظ پر الزام ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر نام نہاد لبرلز آف پاکستان نامی ایک فیس بک پر صفحہ بنایا ہے، جس پر انہوں نے ملا منافق نامی ایک یوزر کے مذہبی شخصیات کے متعلق نازیبا کمنٹس کو نہ صرف ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ لائک بھی کیا تھا۔ پولیس نے اپنی تحقیقات کے دوران اس پیج کو ایک بڑی شہادت بنایا اور اسی بنیاد پر جنید حفیظ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ذاتی کمپیوٹر کو بھی چھان بین کی گئی۔ ملا منافق کی پوسٹ 10 فروری 2013 کو لگائی گئی، لیکن اس پر احتجاج 13 مارچ کو شروع ہوا۔ اب یہ پیج اور پوسٹ فیس بک پر نہیں ہیں۔ جنید حفیظ کے پہلے وکیل تو شروع ہی میں کیس چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور وکیل اور ملتان میں انسانی حقوق کے کارکن راشد رحمان نے ان کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ راشد رحمان کو مئی 2014 میں ان کے دفتر میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سپٹمبر 2014 میں جنید حفیظ کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ ان کی جان کو خطرے کی بنا پر ان کا مقدمہ ملتان کی بجائے لاہور بھیجا جائے، لیکن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسے مسترد کر دیا۔ انتہائی حساس حالات کی وجہ سے اس مقدمے کا ٹرائل ملتان سینٹرل جیل میں ہوا اور ان کے نئے وکیل کو ہر پیشی پر وہیں جانا پڑا۔ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ملتان جیل میں ہی سنایا گیا۔ پاکستان میں پنجاب کے جنوبی شہر ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے لیکچرار جنید حفیظ کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا اور عدالت نے انہیں اب سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کاشف قیوم نے سینیچر کو سینٹرل جیل ملتان میں اس مقدمے کے فیصلے میں جنید حفیظ کو دفعہ 295A B اور C کا مرتکب قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا، عمر قید، 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔
جج کا کہنا تھا کہ جنید حفیظ کی تینوں سزاؤں پر عمل درآمد ایک ساتھ شروع ہوگا، جس میں عمر قید کی سزا پوری ہونے پر پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی ایپ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔